اس کا دین کیسے کامل اور مکمل ہوگا؟ پھر وہ پروردگار کیسے یہ برداشت کرتا ہے کہ میں نے 23 سال کے طویل عرصے میں ایک کامل اور مکمل دین انسانیت کو عطا کیا ہے، اب انسانوں میں سے کوئی بندہ اپنی نارسا عقل کی بنیاد پہ اس دین کے اندر رکھنے تلاش کرتا ہے اور پھر اس کے اندر اضافہ یا کمی و بیشی کرتا ہے، رب ذوالجلال کو اس پہ بہت جلال آتا ہے۔ کامل دین ہے ہمارا، سیدھا سادہ دین ہے، کامل مکمل دین ہے، اس میں کسی بندے کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس میں ہاتھ مارے۔ بھائی جو کچھ ہمیں ملا ہے ہم نے آنکھیں بند کر کے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم اپنی عقل کے زور پہ اس میں معمولی رد و بدل کریں گے، رب ذوالجلال برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں اعلان فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کا دین میں نے مکمل کیا ہے، اور یہ انسانوں کا بنایا ہوا کوئی آئین نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، ہر سال بعد اس کے اندر کوئی تبدیلی تغیر ہوتا رہے۔ یہ تو اس خدائے حکیم و خبیر ذات کا بنایا ہوا قانون اور دستور ہے جس میں کسی قسم کا رکھنا، کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ بدعتی بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ کہ بدعتی بندہ حقیقت میں اس دین کے کمال اور دین کے حسن کی نفی کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ بدعت کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی قوم میں ایک بدعت ایجاد ہو جائے، رب ذوالجلال اس ایک بدعت کے بدلے ایک سنت سے اس قوم کو محروم کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنت، کسی قوم میں کوئی بدعت ایجاد ہو جاتی ہے مگر یہ کہ اسی بدعت کے برابر ایک سنت اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہے۔ فتمسکم بسنت خیر من احداث بدعت، ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ایک بدعت کو ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پتے کی بات فرمائی ہے کہ جس قوم میں بدعت آ جاتی ہے اس قوم سے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے اندر بدعت بھی ہو سنت بھی ہو، وہ اہل بدعت میں سے بھی ہو اہل سنت میں سے بھی ہو، یا تو وہ اہل سنت میں سے ہوگا یا پھر وہ اہل بدعت میں سے ہوگا۔ یہ سنت اور بدعت دونوں ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتے، نور اور ظلمت جمع نہیں ہو سکتے۔ کمرے میں یا اندھیرا ہوگا یا پھر روشنی ہوگی، روشنی آئے گی تو اندھیرا جائے گا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ اندھیرا آ جائے تو روشنی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایک بندے کے پاس جعلی نوٹ ہوتے ہیں اور اس کی جھولی نوٹوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ جعلی نوٹ ہیں۔ اب اس کے پاس ایک جعلی نوٹ اٹھائے پھرتا رہتا ہے، ایک اور بندے کے پاس صرف 100 نوٹ ہیں، 1,000 کے، اور وہ کھرے نوٹ ہیں اور صحیح نوٹ ہیں۔ اب یہ بندہ کبھی ان نوٹوں کی طرف التفات نہیں کرتا، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو پوری جھولی بھری ہوئی ہے، اس کے پاس تو تھوڑے سے نوٹ ہیں، کبھی اس کی طرف التفات نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ نوٹ زیادہ ہیں۔ ایسا ہی بدعتی بندہ اپنے آپ کو پورا سمجھتا ہے، اپنی جھولی بھری ہوئی سمجھتا ہے، اور حالانکہ اس کی جھولی کھوٹے سکوں سے بھری ہوتی ہے، اس کے پاس کھرے سکے نہیں ہوتے، تو کھرے سکوں کی طرف التفات نہیں کرتا، اس لیے کھرے سکوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بدعتی بندہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ بدعتی بندہ دین کے اصلی شکل کو مسخ کرتا ہے، دین کے اصلی شکل کو مسخ کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے جو میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی پیدا کر لے۔ تو بدعت اس لیے یہ زیادہ قبیح عمل ہے کہ اس کے اثرات اور نتائج بڑے قبیح ہوتے ہیں اور بڑے برے ہوتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ لوگ بدعات کیوں ایجاد کرتے ہیں، ان کو ضرورت کیا پڑ جاتی ہے کہ وہ سنت کو چھوڑ کے بدعت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی وجہ تو لوگوں کی جہالت ہے، جہالت ہے،
اور یہ بات سمجھ لیں کہ بدعت کے اندر ظاہری طور پہ ایک حسن ہوتا ہے، ظاہری طور پہ ایک کشش ہوتی ہے، اور اس کی ظاہری صورت بہت اچھی ہوتی ہے۔ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے ایصال ثواب کے لیے پہلے دن یا تیسرے دن یا 11ویں دن یا فلاں دن یہ مخصوص کھانے پکائے جاتے ہیں، تو ظاہری صورت کو اگر دیکھا جائے تو سارے برادری کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں اور سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ظاہری صورت کو اگر دیکھا جائے تو بڑی پرکشش ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہونا چاہیے، یا پھر ہر مہینے میں خاص دن میں بندہ کوئی خاص کھانے پکاتا ہے اور پھر غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، تو ظاہری صورت اس کی بڑی پرکشش ہوتی ہے۔ اور اسی ظاہری صورت کو دیکھ کے کم علم والے لوگ اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتے ہیں، کہتے یار یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ اس اچھی بات کے پیچھے کوئی سند موجود ہے یا نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس اچھی بات کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، ہماری عقل میں کوئی بات اچھی لگی تو کہتے یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ عمل تو ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ مخالفت کرتا ہے کہ بھائی یہ عمل تو سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو کہتے اس میں قباحت کیا ہے، کتنی اچھی بات ہے، کتنا اچھا عمل ہے، میرے خیال میں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو ظاہری صورت اس کی چونکہ پرکشش ہوتی ہے اور کم علمی کی بنیاد پہ ہم فوراً اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت ہوتی ہے برس مرض والی، اور ظاہری شکل چہرہ بہت گورا چٹا ہوتا ہے، تو دور سے بندہ دیکھتا ہے شاید بڑا فریفتہ ہو جاتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت ہی چہرہ ہے، لیکن بیچارہ حقیقت سے واقف نہیں ہوتا کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ اگر حقیقت سے واقف ہو جائے کہ یہ تو بیچاری برس والی مریضہ ہے تو بندہ دور بھاگنا شروع کر دے اس سے۔ یہی کیفیت ہوتی ہے، یہی حقیقت ہوتی ہے۔ اور بدعت کی ایجاد کی دوسری بنیادی وجہ یہ کہ شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے، شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، پروردگار ذوالجلال نے بھی فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ان کے عملوں کو شیطان نے مزین کر دیا۔ شیطان دل میں ڈال لیتا ہے کہ واقعی بہت ہی بہترین عمل ہے، ایسا عمل کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے شیطان کہتا ہے ان شیطان قال اہلکتہم بالذنوب فاہلکونی بالاستغفار فلما رأیت ذلك اہلکتہم بالاہواء فہم یحسبون انہم مہتدون فلا یستغفرون۔ بڑے کام کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے سے ہلاک کر لیا، اور پھر لوگوں نے توبہ کے ذریعے سے مجھے ہلاک کر لیا۔ پھر جب میں نے دیکھ لیا کہ گناہوں سے بات نہیں بنتی، یہ تو توبہ کر کے پھر دوبارہ میرے سے انتقام لے لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھ لیا فلما رأیت ذالک، شیطان کہتا ہے جب میں نے یہ دیکھ لیا اہلکتہم بالاہواء، میں نے ان لوگوں کو خواہشات کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، فہم یحسبون، ان لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے انہم مہتدون، کہ ہم سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، فلا یستغفرون، پھر یہ استغفار نہیں پڑھتے۔ اب یہ شیطان نے زبردست طریقہ اختیار کر لیا انتقام لینے کا، کہ جب بندے سے گناہ کرواتا ہے پھر بندے توبہ کر لیتے ہیں، یہ تو شیطان سے انتقام لیتے ہیں ہم، شیطان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ شیطان نے ایک اور طریقہ اختیار کر لیا کہ بندوں کو ایسے اعمال میں الجھایا کہ جو اعمال ہیں تو بے دینی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، تو لہٰذا یہ اس عمل سے پھر لوگ توبہ نہیں کرتے، پھر مستقلاً یہ لوگ شیطان کے ہاتھ میں کھیلتے رہتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو میں نے بات آپ لوگوں سے عرض کر دی کہ جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے لوگ بدعات کی طرف جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ علم کی طرف چلے جاتے ہیں تو خود بخود دل میں بدعات سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے اوپر یہ حقیقت کھل جاتی ہے۔ ہم نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا، بیچارے پہلے دوسرے سلسلے سے تعلق رکھنے والے تھے، پھر وہ ہمارے اہل سنت والجماعت والوں کی طرف مائل ہو گئے اور ادھر
گویا کہ شامل ہو گئے. تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے پیشاب کا سلسلہ کیوں چھوڑا, اپنے آبا و اجداد کا دین کیوں چھوڑا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک بات نے بہت زیادہ فکر مند کر دیا, وہ یہ کہ جب میں مدرسے میں پڑھنے لگا تو ہمارے مسجد کے امام صاحب جو تھے, وہ امام صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ گئے تو ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے, لیکن خیال کرنا زیادہ نہ پڑھنا, کیونکہ زیادہ پڑھ کے بندہ وہابی بن جاتا ہے. زیادہ علم حاصل نہ کرنا, کیونکہ زیادہ علم حاصل کرنے سے بندہ وہابی بن جاتا ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ جب بندے کے پاس علم آتا ہے تو پھر تو راستہ واضح ہو جاتا ہے بندے کے سامنے, تو لازمی بات ہے کہ بندہ پھر ہدایت کی پیروی کرتا ہے. تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر امام آئے تو امام ایسا ہو کہ زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو. یہ ان کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ ہمارے مسجد میں بڑا پڑھا لکھا عالم نہ آئے, بلکہ بس اتنا گزارے والا عالم مولوی صاحب آ جائے, بس جو ختم شریف پڑھتے رہیں اور بس وہ 5 وقت نماز پڑھا سکیں. یہ اور زیادہ علم سے بالکل ان کو نفرت ہوتی ہے, کہتے زیادہ علم پڑھنے سے بندہ پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو ایک تو جہالت کی وجہ سے لوگ بدعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, اور دوسری وجہ یہ کہ شیطان ان کے لیے ان عملوں کو مزین کر دیتا ہے, اور تیسری وجہ یہ کہ شہرت پسندی بندے کو اس طرف لگا دیتی ہے. یہ تو انسانی فطرت ہے کہ ہر نئی چیز ان کو پسند آتی ہے, ہر نیا کام ان کے لیے پرکشش ہوتا ہے. دین اسلام تو 1400 سال سے پرانا چلا آ رہا ہے, ہم نے آنکھ کھولی تو ہم وہی اعمال اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں. اب انسانی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں, کوئی نئی چیز ایجاد ہونی چاہیے. تو وہ شہرت پسندی یا حب جاہ بندے کو مجبور کر دیتی ہے کہ بندہ دین کے اندر کوئی نیا کام تلاش کر لے, تاکہ نیا کام لوگ دیکھیں تو پھر واہ شروع کر دیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت نیا کام آپ نے شروع کر دیا, ابھی تک تو ہم اسی نئے کام کی برکات سے محروم تھے, آپ نے کمال کر دیا. اس لیے پھر ان کے علماء جو ہوتے ہیں یہ پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو نئے کاموں کے اندر الجھائے رکھیں اور ان سے وہ مال پیسہ وہ اکٹھا کرتا رہیں. اور بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ ایسے اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ بھائی تم پکاؤ اور ہم کھائیں, تم پکاؤ اور ہم کھائیں. لیکن اگر ان کے اوپر خود اس طرح کوئی موقع آ جائے پھر وہ کبھی ان اعمال کا خود ارتکاب نہیں کرتے, گویا کہ وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں اپنے دل میں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے. تو ان کے جو دینی پیشوا ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, جب ان کے اوپر خود یہ بات آتی ہے کہ اب آپ بھی تو کچھ کھلاؤ نا, آپ کے گھر میں تو فوت کی ہو چکی ہے, یا فلاں رات ہے تو لہٰذا سارے لوگ کھانا پکائیں, تو مولوی صاحب نے کہ کہیں مسجد میں اسپیکر میں مسئلہ بیان کیا کہ آج کوئی خیر و برکت والی رات ہے تو سارے لوگ ایسا کریں اور ایسا کریں. تو جب گھر آیا تو گھر میں بیوی نے دیسی مرغا ذبح کیا ہوا تھا, تو بڑا جلال میں آ گیا کہ میں نے مسئلے سارے تیرے لیے بیان کیے ہوئے تھے کہ تو نے فوراً مسئلے کے اوپر عمل کر دیا. جی ہاں, تو ان کو خود اس چیز کا احساس ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہیں بس اوپر کی باتیں, تو خود عمل نہیں کرتے. تو حب جاہ اور شہرت پسندی یہ بندے کو اس طرف لاتی ہے. اور چوتھی بات یہ کہ غیر اقوام کی تقلید یہ کئی مرتبہ بندے کو بدعات کی طرف لے جاتی ہے. یہ بات پکی ہے کہ تہذیبوں کا آپس میں جو امتزاج ہوتا ہے یہ پرکشش ہوا کرتا ہے, اور کئی مرتبہ غالب تہذیب والے یہ مغلوب تہذیب والوں کے اوپر مؤثر رہتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے ہمارا جو بود و باش کا سلسلہ تھا, رہن سہن کا سلسلہ تھا, یہ ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا ہوتا تھا. تو ذہنی طور پہ مسلمان جو اپنے آپ کو مغلوب تصور کرتے تھے, انہوں نے غیر شعوری طور پہ ہندوؤں کی کچھ رسم و رواج لینے شروع کر دیے, اور پھر وہ ایسے ان کے ذہنوں کے اندر رچ بس گئے کہ آج ان کو بالکل قرآن اور حدیث کی طرح ان کو قابل احترام سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کتنے رسوم ایسے ہیں جن کا مسلم معاشرے سے کوئی گویا کہ دور کا تعلق بھی نہیں ہے, یہ سارے کے سارے ہندوانہ رسوم ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ہم نے ان لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم نے غیر شعوری طور پہ وہی سب کچھ اخذ کیا ہوا ہے. یہ شادی کے رسومات ہیں, یہ غمی کے رسومات ہیں, یہ لین دین کے رسومات ہیں, وہ سب کچھ ہم نے غیر